بیسیکلی یہ وظیفہ جمعرات کا وظیفہ ہے۔ جمعرات والے دن جیسے ہی آپ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز ختم کرتے ہی اسی مصلے پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے تسبیح اپنی ہاتھ میں رکھیں یا انگلیوں کے جو ہے پوروں پہ گن لیں۔ تسبیح ہاتھ میں رکھیں 100 دانوں کی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کیسے پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد احد۔ اب آپ اگلی سیکنڈ آیت کون سی ہے؟ اللہ الصمد۔ اب یہ جو آیت ہے نا اللہ الصمد، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اسی جگہ پر۔ قل هو اللہ احد ایک بار، اللہ الصمد 100 بار، 100 کی تسبیح۔ جیسے ہی آپ کی 100 کی تسبیح پوری ہو گئی، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آگے سورت کو مکمل کرنا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ آپ کی ایک تسبیح ہوئی۔ یہ آپ نے 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 تسبیحات کرنی ہے، طاق اعداد میں کرنی ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ میکسیمم 11 ہی سمجھیے۔ 11 سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ بڑا اور ہو سکتا ہے، مشکل آ سکتی ہے آپ کے لیے، لیکن یہ اس سے زیادہ مطلب یہ 11 تسبیحات آپ کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ ہیں، آپ 7 بھی کر لیں، 5 بھی کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی 5 یا 7 یا 9 یا 11 مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ میری حاجات ہیں۔ اب اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے سنیے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا فائدہ جس کو سمجھنے والا صرف سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے والا صرف سمجھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے جو ہے وہ قریب کر لیتا ہے اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں جو فاصلے ہے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو مطلب شارع سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن ہم لوگوں نے ظاہر ہے کہ جب اس کے متعلق نہ سوچا نہ سمجھا، آپ کے قریب آنا شروع ہوتا جائے گا۔ آپ جیسے جیسے یہ وظیفہ کرتے جائیں اللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں ان سے جو ہے وہ مطلب چلا آتا آ رہا ہے۔ تو جو جس کا یہ وظیفہ قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے وظیفہ کرنے کے دوران، کیونکہ آپ کو میں بتانا بھول گیا کہ کمرے کی لائٹ ڈم رکھنی ہوتی ہے، اتنی کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں نظر آئیں، پتہ چلے کہ کون سی چیز کدھر ہے۔ اس کمرے میں کوئی تصویر نہ ہو، کوئی فریم نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ پرپل لائٹ ہو، پرپل نہیں ہے تو نیلی لائٹ آن کر لیجئے، نیلے رنگ کی لائٹ۔ یہ روحانیت کے کلرز ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، وائٹ کلر آن نہیں کرنا آپ نے۔ اس وظیفہ کرنے کے دوران جب آپ بیٹھ کے وظیفہ کر رہے ہوں گے یا کر رہی ہیں، اگر آپ کوئی خاتون ہیں اکیلے میں وداؤٹ اینی ڈسٹربنس، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس سفید کپڑوں میں نورانی حالت میں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ہو چکے ہیں، ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بہنیاں جنہیں بہت سارے وظیفے کیے، یورپ میں بھی، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور باجی شناس کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ آ کے وہ بنفس نفیس آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایسی حالت میں ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ وظیفہ اپنا جاری رکھنا ہے، صرف مسکرا کے ان کی طرف دیکھنا ہے، وہ آپ کے لیے خاص دعا کریں گے اس وقت۔